قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ دنیا میں جب کوئی بڑے عہدے و منصب والا آدمی ایک بات کرتا ہے تو بڑے آدمی کا بات کرنا ہی بات کی اہمیت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ بڑا اپنی بات پر قسم اٹھا لے تو اس میں اور زیادہ تاکید آ جاتی ہے۔ پھر اگر وہ 2 مرتبہ قسم اٹھائے، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، حد نہیں ہو جاتی؟ اللہ رب العزت جو شہنشاہ اعظم ہے، جو شاہ شاہان ہے، جو ملک الملوک ہے، جو مالک الملک ہے، جو خلاق اعظم ہے، جس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، وہ قرآن کریم میں ان ایرو 7 قسمیں اٹھا کر ایک بات کر رہا ہے تو سوچئے وہ بات کتنی اہم ہوگی۔ والشمس وضحاها 1، والقمر اذا تلاها 2، والنہار اذا جلاها 3، واللیل اذا یغشاها 4، والسماء وما بناها 5، والارض وما طحاها 6، ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها 7۔ یہ 7 قسمیں اٹھانے کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو۔ یہ سارے انعام ملتے ہیں اپنا تزکیہ کرنے پر، تو ہمیں تزکیے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔